अस्सलामु अलैकुम। मैं आसमी के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या आप समझते हैं को बेहतर बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ को एक बैलेंस व्यू सामने लेके आऊँ और आप तक अपनी राय या अपनी जो मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर, एक तजिया निगार के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप तक पहुंच जाए। जब आप बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप तक नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाएगा। आज डिवीज़न बेंच था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा हेड कर रहे थे और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे। उनके सामने एक सिविल पटिशन नंबर 39986 2016 और ऊपर लिखा हुआ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ये फ़ैसला मेरे हाथ में भी इस वक्त आया है 12/10/2020 का। मोहम्मद तारिक वर्सेस अफजाल हुसैन। अब जो इसमें पहले पैरे में लिखा है मैं वो पढ़ देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट हैज़ बीन सबमिटेड बाय मिस्टर महमूद शेख लर्नड AOR on behalf of Mr. Ahmed Abbas, ASC representing the petitioner, stating that Mr. Ahmed Abbas has been elevated as Advocate General Punjab. Therefore, the petitioner may be granted time to engage another counsel. We sent for the highest law officer of the province of Punjab, present at Islamabad, and Mr. Muhammad Qasim Chauhan, learned Additional Advocate General Punjab, is in attendance. We inquired from the learned AG when Mr. Ahmed Abbas was appointed as Advocate General Punjab, and he stated that this happened on 29th July 2020. Therefore, there was more than sufficient time to engage another counsel. Be that as it may, in the interest of justice, the learned AOR within bracket who is not in attendance and the petitioner may engage the service of another counsel within 2 weeks. उससे आगे सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह साहब जो कंप्लेनेंट की तरफ से हैं। अब ये कंप्लेनेंट मुझे समझ नहीं आया, पर कंप्लेनेंट लिखा हुआ है फॉर द पिटिशनर नीमो, फॉर द रेस्पोंडेंट नीमो। जो नॉर्मल प्रोसीडिंग आज चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर या टिकट्स चल रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वसाइल के गलत इस्तेमाल पर उन्हें नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म किसी एक पार्टी का नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ने जायदाद से मुतल्लिक़ के केस की समाअत के एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार जो सेकंड पैरा में रफ़ाकत शाह अदालत में पेश हुए और बताया वकला के मखसूस ग्रुप की तकरीर में अहमद अब्बास शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने तकरीर में शिरकत करके वकला ग्रुप को सपोर्ट किया। अब ये फैक्ट्स की पोजीशन क्या है, नरेशन है, किसी बंदे ने आकर या ग़ालिबन रफ़ाकत शाह साहब ने मेरे हाल कोर्ट में आकर बताया। जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि कन्वेंशन में पेश होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। एडवोकेट जनरल किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे सूबे का होता है। वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म या किसी और पार्टी, किसी एक पार्टी का। सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंशन सेंटर में वकला की तकरीब में शिरकत करने और वसाइल के गलत इस्तेमाल कर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिक़ा वजारतों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामलेवार बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को भी अरसाल कर दिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का है, किसी और ग्रुप का नहीं। वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक़ का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वज़ीर आज़म की किसी ख़ास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने वकला की तकरीब में शिरकत करके पाकिस्तान किसी एक ग्रुप की हमायत की। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि इस तकरीब के खर्चात अदाए किए गए। जस्टिस काजी फायज़ ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा कि वज़ीर आज़म का इक़दाम गलत या दुरुस्त। सवाल का जवाब दें कि यह मुश्किल सवाल है। कुरान कहता है कि गवाही वालिदैन के ख़िलाफ़ भी देनी पड़े तो दें। एडिशनल जनरल कासिम चौहान ने कहा कि वजह से जवाब देने से खिंचाड़ का शिकार हूँ। मेरी तकर्र सियासी है, न किसी तकरीब में शरीक हुआ। अदालत ने सीनियर 3 एडवोकेट जनरल पंजाब को सीनियर 3 एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर समाअत पर मुआवनत की हदायत कर दी। ये वाज़ेह तौर पर जो बात सामने है, वज़ीर आज़म खान ने
9 اکتوبر کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں لائرز فورم کی تقریب میں شرکت کی تھی. اب اس کے بعد جو ٹکر جو میرے تک شیئر ہوئے ہیں، جو آرڈر آنے کے بعد باقاعدہ از خود نوٹس لے لیا سپریم کورٹ نے. بتایا جائے کہ وزیر اعظم کا آفس پبلک ہے یا سرکاری یا سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. حکم نامہ جو ٹکرز آئے ہیں، وزیر بتائیں سرکاری عمارت کنونشن سینٹر پنجاب کو نجی تقریب کا استعمال کیوں کیا گیا. نجی تقریب کا وزیر اعظم کے سرکاری اقدامات سے کوئی تعلق نہیں. حکم نامہ جسٹس قاضی فائز کا تحریر کردہ حکم نامہ جاری. سپریم کورٹ نے پیمرا سے کنونشن سینٹر میں ہونے والی تقریب کی ریکارڈنگ طلب کر لی. آگاہ کیا جائے تقریب میں کس کس نے خطاب کیا، کتنی بار ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی. حکم نامہ. اب یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ جیسے میں نے عرض کیا سیکنڈ، یہ ویسے تو غالباً یہ تین صفحوں میں مشتمل ہے یہ آرڈر. چوتھے صفحے تک گیا ہوا ہے، لیکن چوتھے صفحے پہ صرف ججز کے دستخط ہی ہیں. اس آرڈر میں اب یہ جو انٹرسٹنگ ایشو جو ہے تیسرے پیرے میں، the concern expressed by Sayyid Rafaqat Hussain Shah involves serious issues including the maintenance of integrity of public office and fundamental rights including Article 18, 25, 26 and the prescribed oath of the Prime Minister. Since the matter appears to be of a public importance and refer to the enforcement of any of the fundamental rights in terms of Article 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, this court accordingly take notice. اب یہ ایک حیثیت قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے 185 میں پروسیڈنگ تھیں یہ، اور پلیڈنگز تھیں. جو بھی پلیڈنگز کے دوران 184(3) کا نوٹس لیا جا سکتا یا نہیں لیا جا سکتا، بٹ اٹس اے فٹ کیس فار اے ریویو ان مائی اوپینین. کیا کورٹ جو ایک اپیل کی پروسیڈنگ سن رہی ہے اس کے سامنے ایسا کوئی میٹر نہیں ہے، اور ابھی تک چونکہ 184(3) از خود نوٹس لینے کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے کہ چیف جسٹس از خود نوٹس لیتا ہے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ غالباً لیتے ہیں، اور وہ معاملہ جاتا ہے بینچ کے سامنے، اور بینچ پھر اس کو از خود نوٹس 184(3) میں پٹیشن ٹیک اپ کرتا ہے. اب یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ جو آرڈر ہے یہ معاملہ ہے، یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے، مختلف آراء ہو سکتی ہیں. ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ تھیں وہ وزیر اعظم عمران خان یا ان کی کابینہ پہ کئی سوالات اٹھائے تھے. وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کی پلیڈنگ کا حصہ ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، تو وہ باعث کا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریویو میں کیا آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوالات رہنے ہیں. اب اور جو سوال پوچھیں گے میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا. یا مثال کے طور پر چوتھے پیرے میں جو ذکر کیا ہے، نوٹس بی ایشو ٹو مسٹر احمد عباس دی لرنڈ AG. however, since he appears to be personally conflicted, it will be appropriate that the next highest office holder represent the province of Punjab. کے ساتھ یہ احمد عباس کی جگہ پر غالباً کہہ دیا ہے کہ جو احمد عباس سے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو بھی سینئر ہیں اس کے ذمہ کہ وہ ریپرزینٹ کرے پروونس آف پنجاب کو. نوٹس ایشو کرنے کا پرائم منسٹر عمران خان کو. سنس دی یوٹیلائزیشن بائی ہم آف پبلک بلڈنگ دیٹ از دی کنونشن سینٹر اسلام آباد واز فار اے پرائیویٹ فنکشن which apparently had no concern with the exercise of power and performance of function of his office within bracket in term of Article 248 of the Constitution. We also issue notice to the Learned Attorney General for Pakistan in term of Order 27A of the Code of Civil Procedure, since the interpretation of provision of the Constitutional Legal Practitioner Bar Council Act 1973 is involved. Learned law officers and all concerned should also prepare to dilate on whether a public building and the public office of Prime Minister and the Advocate General can be used for personal and the political purpose of the political party to which they belong. The authority which operates the Convention Center Islamabad be sent notice to submit its report about the following. Who sought permission for the use of Convention Center in respect of the function?
who granted permission for the use of convention center, whether a bill was raised and payment made, and if so, by whom, for the use of the convention center. The answer of the aforesaid be submitted with supporting documents. Notice be sent to the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority, PEMRA, to submit the following: a copy of the complete recording of the said function held in the convention center, a transcript of the above, the tenable channels which broadcast the said function live, which had broadcast it later, and how many times. Sathवें पैरे में notice be sent to the Pakistan Bar Council, the Supreme Court Bar Association, the Punjab Bar Council to assist in the matter as it appears to involve the integrity of the bar elections and of the office of the AG/Chairman, Punjab Bar Council. Since this court has taken notice in term of paragraph 2 onwards, a separate file be prepared and numbered in respect of this matter by the office, and to place it before Honorable Chief Justice for constitution of an appropriate bench to hear the case. اب آرڈر میں نے سارا اس لیے پڑھ دیا، فیصلہ ناظرین آپ جانیں، آپ کا کام جانیں کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں ساری. یہ 3 صفحوں پہ جو مشتمل فیصلہ تھا، اور بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ کسی ٹکراؤ کی طرف چیزیں نہ جائیں. میری ذاتی حیثیت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس بینچ میں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب شامل تھے، اور آپ نے بڑے سیریس سوال بحیثیت ذاتی طور پر پٹیشن میں وزیر اعظم آفس پر اٹھائے ہیں، تو کسی جگہ پر باعث کا ایک پرنسپل یا کوئی ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے، اوائڈ کرنا چاہیے تھا اس سارے مسئلے میں. لیکن جو کہ اب سپریم کورٹ ایک آرڈر کر چکی ہے، اور وہ پبلک پراپرٹی ہے، اور معاملہ اب یہ عوام کے سامنے بھی ہے، وکلا کے سامنے بھی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی. احمد اویس صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو احمد اویس صاحب بھی بغیر سنے آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا، آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 5 کی بات بھی سامنے آئے گی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پرائما فیشائی ابھی فی الحال، یہ تو ساری باتیں بعد میں ہونا تھی یا کرنا تھی، یہ سن کے موقف لے کر بھی یہ ساری باتیں آ سکتی تھی سامنے. تو احمد اویس صاحب کو بھی میرا خیال ہے ریویو فائل کرنا چاہیے. حکومت پاکستان کو بھی، وزیر اعظم کی طرف سے بھی نظر ثانی کی درخواست تو بنتی ہے اس بارے میں. باقی وہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے یا نہ کرے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اور لیکن یہ ایک سٹیج ایک ایسی آ گئی ہے، کچھ چیزیں سیٹل ہونا بنتی ہیں از خود نوٹس کے کانٹیکس میں، کہ یہ ونس فار آل پرنسپل سیٹل ہو. ہم 199 میں چیف جسٹس کو بھی از خود نوٹس دینے کا اختیار نہیں ہائی کورٹ کے پاس. تو اسی طرح اگر سپریم کورٹ کے اندر بھی تمام ایپلیٹ بینچ بیٹھے ہوں اور ایسا معاملہ از خود نوٹس لینا ہے، تو کنٹروورسیز بڑی پیدا ہو سکتی ہیں. چونکہ اسپیسیفک جورسڈکشن ہے، آپ کے سامنے اسپیسیفک سوال گیا ہے، اس اسپیسیفک سوال کے دوران اگر ایسی حالات اور واقعات پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اس پہ کلیئر جورسپروڈنس تو چاہیے. کیس پہلے موجود ہے جس کا فائنل فیصلہ بھی آ گیا، اسی طرح ہی اس میں بھی نظر ثانی دائر ہوئی ہیں، یہ بھی دیکھنے والا ہے. لیکن یہ اس کیس کے اندر اس سٹیج کے اوپر یہ چیز کنٹروورسی بینچ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونے سے پہلے میرا خیال ہے ضروری ہے، تاکہ ونس فار آل کیا یہ فیصلہ فیلڈ میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جورسپروڈنس ایوالو ہوگی، ڈیولپ ہوگی، تو چیزیں سامنے آئیں گی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.